ناظرین، یہاں پر ہائر ایجوکیشن کا سوال بھی سامنے آیا ہے اور شفقت محمود صاحب نے کہا کہ یہ پریروگیٹو ہے یونیورسٹیز کا اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا. اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا موقف جاننے کے لیے چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر طارق بنوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. سر اسٹوڈنٹس بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جب سیمیسٹر آن لائن لیا تو پھر ایگزامس بھی آن لائن ہو, آن کیمپس ایگزامس کیوں لے رہے ہیں, سلیبس شاید کور نہیں ہوا, کلاسز ریگولرلی نہیں ہوئی. اب اس حوالے سے ایچ ای سی کیا فائنل ڈیسیژن لے گی اور یونیورسٹیز کو ڈائریکٹ کرے گی؟ نہیں, اس میں تو یہ تو یونیورسٹیز کو ہم نے رائٹ دیا ہے, اس میں ہمارا کوئی وہ دخل نہیں ہے. دیکھیں, ہمارا اس میں پرسپیکٹو یہ ہے کہ یونیورسٹیز نے یہ انشور کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم ملے, اور یہ کہ اسٹوڈنٹس نے تعلیم حاصل کی اس کو انہوں نے ایگزامس کے تھرو اسیس کرنا ہے. کچھ یونیورسٹیز ہیں جو کہ اور ہم نے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ جس طرح سے بھی آپ اسیس کریں اس میں آپ آن لائن ایگزامز اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, فیس ٹو فیس ایگزام اگر وہ ان کے ہیلتھ وغیرہ سے انٹرفیئر نہیں کرتا, یا اور بھی طریقے اورل ایگزامز ہو سکتے ہیں, ملٹیپل چوائس کوسچنز ہو سکتے ہیں, تو پوری کی پوری ان کے پاس آپشنز ہیں. انہوں نے سیٹسفائی اپنے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے یہ تعلیم واقعی میں حاصل کی ہے. اصل میں مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جنرلی یہ بات عام ہو جائے کہ اسٹوڈنٹس نے اس سال تعلیم حاصل نہیں کی تو اس سال والے اسٹوڈنٹس پھر آگے سفر کریں گے. سمر, اس سے پہلے کہ قرۃ العین سے آن لائن ایجوکیشن پر بھی مزید بات کی جائے, ڈاکٹر طارق بنوری بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کا یہ جو مطالبہ ہے کہ آن کیمپس امتحانات کیوں لیے جا رہے ہیں, آپ کیا انہیں جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جب آن لائن سیمیسٹر ہوا ہے تب نہیں پتا تھا کہ تعلیمی ادارے کب کھلیں گے, تو شاید پورے کا پورا جو اکیڈیمک ان کی کلاسز کا سیٹ اپ تھا وہ آن لائن حساب سے ہی تھا. تو اس میں آپ اسٹوڈنٹس کو کتنا ویٹیج دے رہے ہیں اور یونیورسٹیز کو کتنا ویٹیج دے رہے ہیں کہ وہ آن کیمپس امتحان لے رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آن لائن کلاسز تھیں جو بات کر رہے تھے طارق بنوری صاحب کہ کیا وہ بچوں نے اٹینڈ کی بھی ہیں یا نہیں, ہر کسی نے. تو ظاہر ہے کنیکٹیوٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر بہت سارے میجورٹی میں ایسے علاقے ہیں, ایسے بچے ہیں جن کی ایکسس نہیں ہے انٹرنیٹ تک. بالکل. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے, پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ 35% علاقوں میں 3G 4G ہے ہی نہیں بالکل, اور 36% آبادی ایسی ہے جس کے پاس میسر ہے انٹرنیٹ کی فیسلٹی. تو میجورٹی تو آپ کی محروم رہی نا اس فیسلٹی سے, وہ تو آن لائن کلاسز لے ہی نہیں سکی. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے یونیورسٹیز کو تھوڑا بہت دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اب ظاہر ہے یہ چیز تو ساری ڈیپینڈ کرتی ہے حالات کے اوپر. جب پہلے حالات خراب تھے تو ان کے سیمسٹر کے دوران ان کو آن لائن ایجوکیشن لینی پڑی. اب جب حالات کورونا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, یونیورسٹیز کھل رہی ہیں, تو پھر آن لائن ایگزام کی کوئی تک نہیں بنتی. اور ظاہر ہے جو یہ آپ پول بھی دکھا رہے تھے کہ 77% بچے جو ہیں یعنی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں. تو ان 77% میں یہ کہتا ہوں کہ 100% یہ اسکولوں میں یا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں جانے والے اسٹوڈنٹس یا بچے ہی تھے جنہوں نے یہ پول میں حصہ لیا ہے. کسی 1% بھی کسی پیرنٹس کی طرف سے یہ جواب نہیں آیا ہوگا کہ نہ کھولے جائیں. بہرحال اب یونیورسٹیز کو پروگرام اس طرح سے اپنا ترتیب دینا ہوگا, اپنے امتحانات اس طرح سے کرنا ہوں گے کہ تھوڑا سا بچوں کو ریلیکسیشن ضرور دینی ہوگی. اس طرح کا سخت اسٹرکٹ امتحان شاید نہیں انہیں ترتیب دینا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ محروم رہ جائیں اور زیادہ فیل زیادہ ہوں بچے. اس طرح سے میرے خیال سے ان کو ذرا اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بہتر بنانی ہوگی آگے چل کے حالات کے مطابق. قرۃ العین صاحبہ, ہم نے جو آن لائن پڑھایا ہے پورا سیمیسٹر تقریباً بچوں کو, اب اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ جی شاید کلاسز ریگولر ہوئی نہیں ہیں یا پرابلمس آئے ہیں. تو آپ بینگ این آن لائن ایکسپرٹ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم کامیابی سے پاکستان کے اندر خاص طور پہ یونیورسٹی سیٹ اپ میں آن لائن ایجوکیشن کو لے کر چل سکے ہیں آگے, یا اس میں کوئی بہت زیادہ لوپ ہولز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کے لیے ہم لوگ یقیناً تیار نہیں تھے. ہمارے پاس جو سسٹمز ہیں اور ہمارا جو ادارے ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, وہ ٹرینڈ نہیں تھے کہ وہ اس کو اتنے ایفیکٹولی چلا سکیں. نہ ہی عوام, پبلک, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس وہ اس چیز کے لیے تیار تھے کہ ان کے پاس وہ ساری سہولتیں میسر ہوں. جیسے کہ ابھی بتایا انہوں نے کہ بہت سارے علاقوں میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, بجلی کی فیسلٹی نہیں ہے, اور لوگ جو یہاں نہیں رہ رہے تھے وغیرہ وغیرہ, تو ان کو بہت سارے ایشوز ہوئے. لیکن جہاں تک امتحانات کا تعلق ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ آن لائن امتحان کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہے, بہت کم ہے. اور امتحان جو ہے وہ ہمارے نہ تو سافٹ ویئر اس لیول کے ہیں, دنیا بھر میں آن لائن امتحان ہوتے ہیں, لیکن وہ سافٹ ویئر اتنا بہترین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیٹنگ کرنے کا, نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں کتاب کھول کے جواب دینے کے لیے بہت آسانی ہے.
جس طرح کے امتحانات ہم لیں گے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو کے لیے کچھ سہولت ضرور پرووائڈ کرنی چاہیے سلیبس کے لحاظ سے, کریکولم کے لحاظ سے, لیکن اسٹوڈنٹس کو یہ کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ ابھی جب کھل رہے ہیں تو پھر اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو کیا اس میں ریلیف کیا جائے گا؟ کہ یہ جو ٹیلی اسکول کا جو ایک انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا, میں نے زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ایجوکیشن لے رہے ہیں, جو ون وے ایجوکیشن ہوتی ہے. جی ہاں, یہ کتنی افیکٹو ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی افیکٹو رہی ہے. وہ بھی ایمرجنسی میں گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو تو ضرور لیا, وی اپریشیٹ دیٹ, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں obviously ون وے سسٹم تھا اور فیڈ بیک کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن جو HEC والا معاملہ ہے, میں چاہوں گا ڈاکٹر طارق بن نور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ذرا ان سے اس حوالے سے بھی گائیڈنس لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, پروگریٹو تو یونیورسٹیز کا ہے, لیکن جو ان کو گورننگ باڈی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. اور جو HEC نے آن لائن ایجوکیشن کی گائیڈ لائنس جاری کی تھی, اس میں پراپر ٹائم ٹو ٹائم ایویلویشن کی بھی ایک کلاس تھی کہ جو چیک لسٹ دی ہوئی ہے یونیورسٹیز کو کورس کے حوالے سے, اسیسمنٹ کے حوالے سے, اس کی ایویلویشن بھی HEC نے کرنی ہے. تو اسٹوڈنٹس کی شکایات ہے کہ پراپر کلاسز نہیں ہوئی, سلیبس صحیح کور نہیں کیا گیا, تو HEC نے کیا ایویلویشن کی تھی یونیورسٹیز کی اور یونیورسٹیز کو ڈائریکٹ کیا تھا اس حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کو صحیح نہیں پڑھایا گیا تو پھر سیمسٹر کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوں تو لوگ کہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا. آلریڈی لوگ ہمیں کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں گریجویٹ ہو کے آ جاتے ہیں, ان کو جو چیزیں آنی چاہیے وہ نہیں آتی. اور اگر ہمارے جو خاص طور پہ جو کرٹیکل ایریاز ہیں یا اسینشیل ایریاز ہیں, اس میں تو کسی کو ڈگری دی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ انہوں نے سبق حاصل نہ کیا. ہم تو سب چیزوں کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ حد الامکان کوشش کریں کہ لوگوں تک تعلیم پہنچائیں. آگے اگر وہ آن لائن نہیں پہنچا سکتے تو پھر دوسرے طریقوں سے, ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ ڈاک پہ ان کو بھیجیں. دوسرا, ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکٹیولی لرننگ کر سکتے ہیں. جو بہترین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف بھی انکریج کریں کہ وہ ایکٹیو لرننگ کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ اسپون فیڈنگ ہو یونیورسٹی کی طرف سے. ایگزامس جو ہیں وہ اسینشیل ہیں, کیونکہ ایگزامس میں اگر ہم آج یہ کہہ دیں کہ اس سال کے بچے جو ہیں وہ نمبر 2 ٹائپ کی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, تو ان کو نوکریاں ملنے میں مشکل درپیش ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکچولی یونیورسٹیز اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور ان تک تعلیم پہنچائیں. اگر ان کو زیادہ ٹائم چاہیے تو ہم زیادہ ٹائم بھی ایکسٹینڈ کرنے کو تیار ہیں, اور ان کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جنہوں نے کہ ریگولرلی ایسیس کیا ہے اور وہ اس پوائنٹ پہ ہیں کہ وہ آن لائن ایسیس کر سکتی ہیں. لیکن سب لوگوں کا یہ خیال ہے اور انڈسٹری کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے آن لائن ایگزام لیا تو ہمیں کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ ان بچوں کو وہ آتا ہے. تو اگر ان کے ساتھ لکھ دیا گیا کہ اس دفعہ یہ آن لائن ہوا یا فلاں یونیورسٹی میں آن ایگزام ہوا, تو ان کی ڈگری کی ویلیو جو ہے کم ہو کے آدھی سے بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر یونیورسٹیز پر اب یہ برڈن ہے کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن پر بھی کمپرومائز نہ کریں اور ایسا راستہ نکالیں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی ڈیو ریلیف مل سکے سچویشن میں, اور جو ڈگری کی ویلیڈیٹی ہے اور کریڈیبلٹی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. ڈاکٹر طارق بن نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. قرۃ العین صاحبہ اور سمر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اور اس سارے ایشو پر اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ کریں.